یہ لے آگے ہو نا تمہاری بنا آگے چلے جا. سال پہ محیط ہے یہ شہر. تاریخ میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 3 دفعہ زلزلے اور مختلف آفات سے یہ تباہ ہو گیا تھا، بلکہ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ 7 دفعہ تباہ بھی ہوا تھا. اب ہم آپ کو اشوک اعظم کے اس محل میں آج لے کے آئے ہیں اور بتائیں گے کہ چانکیہ نے جو سب سے پہلی اپنی ایک کتاب ہے جو پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے، چانکیہ پولیٹکس جسے ارتھ شاستر انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے لکھی ہے. اور یہ وہ جگہ ہے یہ وہ محلات ہیں جہاں پہ چانکیہ نے ارتھ شاستر بیٹھ کے لکھی تھی. اچھا جی یہ بتائیں، اب ہم راٹھور صاحب سے، راجہ امیر راٹھور صاحب سے ہیں، تو ان سے چونکہ ان کا بھی ہسٹری میں کافی یعنی کہ لگاؤ رہا ہے تو ہم اب ان سے مزید تفصیلات پوچھتے ہیں. جی راٹھور صاحب آپ ذرا کائنڈلی ہمیں بتائیے گا نا. جی آگے تھوڑا سا، کوئی بات نہیں آواز چلی جائے گی. میر صاحب یہ پوری دنیا کی سب سے پہلی درسگاہ ہے. اچھا یہ درسگاہ کے حوالے سے ہم جناب مزید بھی ہمارے پاس اور بھی قابل احترام ہمارے پاس بزرگ بھی ہیں، ہم ان سے مزید بھی تفصیلات لیں گے. اور گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو وہاں پہ 2 یونیورسٹیز، 2 درسگاہ، قدیمی درسگاہ کے حوالے سے ٹیکسلا کا نام آتا ہے. اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ایک تو جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ گیڑی کا مقام ہے، ایک یہ جگہ، اور دوسری جو درسگاہ ہے وہ ہے جی سرکب کا علاقہ. وہ دنیا کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے اسے قرار دیا گیا ہے. اور مزید تفصیلات بالکل جی. ہم الحمدللہ جی میرا راجپوت خاندان سے تعلق ہے اور اصل ٹیکسلا جو ہے نا وہ بدھسٹ اینڈ راجپوتس جو ہیں 2 فیملیز ہیں. اچھا ایک مذہب ہے بدھسٹ. اچھا کیوں راجپوتوں ہی سے چلا ہے یہ بدھسٹ مذہب بھی جو ان سے نا. اچھا یہ سب سے پہلے راجہ برما صاحب تھے. ٹھیک ہے. وہ راجہ ہند حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کی اولاد پھر برما، ہندوستان جن کے نام پہ بنا ہے. اچھا ہمارے لوگوں کی ایک غلط فہمی میر صاحب میں ان کی دور کرتا چلوں، وہ سمجھ پاکستان ناظرین ابھی بنا ہے. 1947 سے پہلے یہ سارا علاقہ بر صغیر پاک و ہندوستان تھا. اچھا تو یہ ٹیکسلا جو ہے میرے علم کے مطابق، جس طرح میں نے بزرگوں سے
یا ہسٹری کے والے سے بکس پڑھی ہیں، اس کے مطابق دھرما جی کا اچھا راجپوت خاندان کے گوتم کے سنے ادھر باقیات پڑی ہوئی ہیں. جی جی ٹھیک. جب وہ فوت ہو گئے اور یہ بتاتے چلیں کہ آج گوتم بدھ کا جنم دن ہے اور آج بدھ بھکشوں نے اپنے مندروں کو سجایا ہوا ہے اور آج وہ دن ہے ان کا جنم دن ہے. اور اس حوالے سے ہمارا بھی ہم لوگوں نے تو ویسے ہی پلان بنایا ہے کھانے پینے کا، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کوکنگ کی ہے، یہاں پہ آئے ہیں اور یہ بھی محلات انہی لوگوں کے تھے جو یہاں پہ بس رہے تھے. جی جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ مکہ شریف ہے نا، نہیں ان کا انتہائی سب سے متبرک جو مقام ہے وہ ان کا یہی بالکل. اچھا یہ بدھسٹ جو بدھسٹ ہے نا جی، ان کے لیے سب سے متبرک نہیں آنی. اچھا وہ سب سے متبرک مقام جو ہے نا میر صاحب، اچھا یہ ہے بدھ بخشوں دنیا کا. بدھ بخشوں کا. اور پوری دنیا میں جس طرح آپ نے ابھی مجھے بتایا جی کہ 5000 سال پرانی ٹیکسلا کی ہسٹری ہے. جی جی الحمدللہ. جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والے سے بتایا، جی بالکل ماشاءاللہ میرے علم میں آپ نے بڑا اضافہ کیا ہے اور آپ ہمارے استاد بھی ہیں، ہم آپ سے سیکھتے بھی ہیں. اچھا جو اشوک اعظم ہے وہ بھی ادھر ہی رہتا تھا. ٹھیک. اچھا ہاں اس کی رانیاں ادھر رہتی تھی، مگر یہ ہماری آثار قدیمہ کی نااہلی کی وجہ سے یہ دیکھیں نا جی ان ذرا کی حالت ان کو ذرا بھی سب دکھائیں آپ. ان کی یہ دیکھیں. ٹوٹی انہوں نے کئی دفعہ ان میں سے کئی لوگ کہتے ہیں مورتیاں سکے وغیرہ ادھر سے نکال کے ادھر سے لے گئے یہ لوگ. اچھا ہاں یہ حالت بہت خستہ ہوئی ہے یہاں پہ. یہ ہماری تہذیب ہے جی پرانی، یہ ہماری سمجھیں یہ ہمارے اس علاقے کے آباؤ ہزاروں سال جو پہلے یہاں پہ آباؤ اجداد جو لوگ رہتے تھے تو ان کی باقیات کو یہ ان مقامات کو ہمیں ریزرو کرنا چاہیے تھا. میں ٹیکسلا کی حوالے سے بات کروں گا. ٹیکسلا بہت پیارا شہر ہے. یہ ہماری حکومتوں کی اور ہمارے اداروں کی نااہلی کی وجہ سے، میں اس گڑی کو ٹیکسلا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتا ہوں میر صاحب، کیونکہ ادھر کی اتنی خوبصورتی ہے. کاش ہمارا PTDC والے ادھر کچھ ہوٹل بناتے، ٹھیک ہے، یا کچھ ادھر شاپس وغیرہ بناتے، ادھر روڈ پکی کرائیں گڑی کی. ٹھیک ہے. اتنی بڑی دنیا کی 21ویں صدی میں آپ کھڑے ہیں، مگر ابھی تک ہمارے حکمرانوں کی اور ان اداروں اور نائل بیوروکریسی کی نائلی کی وجہ سے آج بھی آپ نے روڈ کی حالت دیکھی ہے. کیا میر صاحب؟ اچھا ادھر آؤ جی، ادھر یہیں پہ چلتے چلتے نہ پکڑیں آپ یہاں پہ. اچھا وہ یہاں پہ وہ ارتھ شاستر کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے نا جی، کہ وہ دنیا کی پہلی کتاب ہے، یہ کیا دنیا کی پہلی کتاب ہے پولیٹکس کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے نا، یونان سے بھی پہلے ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ادھر زیادہ مغربی مفکرین ہیں، برٹرنڈ رسل ہو گیا، ارسطو نے لکھی ہے پولیٹکس سب سے پہلی کتاب. اچھا میں کہتا ہوں ارسطو کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا. چانکیہ کی پولیٹکس آپ پڑھیں، ان پہ وہ یہاں کے رہنے والے تھے، چانکیہ ہمارے علاقے کا تھا، ٹیکسلا کا تھا. جدھر آپ کھڑے ہیں ادھر ہی بیٹھ کے اس نے یہ کتاب لکھی ہے میر صاحب. یہ ہماری بدقسمتی نہیں، ہمارے حکمرانوں کی اور اداروں کی نااہلی کی وجہ سے اتنے خوبصورت مقامات. اچھا قرآن پاک کے متعلق جو پہلے پیغمبروں پہ، انبیاء علیہ السلام پہ وہ جو آپ نے جس طرح مجھے بتایا نا کہ راٹھور بھائی بکس جو ان سے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلی کتاب میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن تو 1400 سال پہلے. جی الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. ٹھیک ہے. نبی ہمارے 4 رسول ہیں. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، توریت، زبور، انجیل اور قرآن. داؤد علیہ السلام پہ آئی ہے توریت. ٹھیک ہو گیا. زبور ان پہ آئی ہے. اچھا ٹھیک ہاں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں انجیل مقدس آئی تھی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اور توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی ہے. اور نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ہماری جانیں بھی قربان، ہمارے بچے بھی قربان. الحمدللہ پورا پاکستان اور پوری دنیا ہم ان کے پاؤں کی جوتیوں پہ اپنا سب کچھ قربان کریں. اللہ پاک ہمیں اتنی توفیق دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو انبیاء پہ صحیفے بھی آئے ہیں، کئی انبیاء پہ، مگر ان 4 رسولوں کو کتابیں اللہ پاک نے بھیجی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی آتی تھی نا کوئی دور میں، وہ کتابی شکل میں نہیں آئی ہے. کتابی شکل میں بعد میں، اور تحریف بھی بعد میں ان کتابوں میں ہوئی ہے. صرف قرآن کا اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن میں سے کوئی ایک حرف نہ زیادہ کر سکتا اور نہ کم. اور کیونکہ ایک اور کتاب کے حوالے، بکس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، باقی بیٹھ جائے نیچے سائڈ پہ جو وہی آئی ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کہتے ہیں کوئی طور پہ اس طرح لکھا ہوا آتا تھا. اچھا جی جی طور پر اچھا نازل ہوتا تھا. ہاں اچھا بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو آتی تھی نا انجیل، وہ اصل انجیل اس وقت صرف امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی جب سرکار آئیں گے. ابھی تو اس پہ تعریف ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ابھی جو توریت، زبور، انجیل، ان پہ تعریف، سب پہ تعریف سوائے قرآن پاک. الحمدللہ. کیونکہ قرآن پاک کا، اور میں آپ کو بتا دوں دنیا کی سب سے پہلی کتاب اس جگہ لکھی گئی ہے.
زبردست اور چانکیے نے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے، پولیٹکس کے حوالے سے بھی، رہن سہن تہذیب و تمدن کے حوالے سے بھی، اور فارن افیئرس کے حوالے سے بھی. ہاں اس نے بڑی، میں کہتا ہوں کہ ہمارا تو مجھے لگتا ہے اب اس میں بھی ارتھ شاستر میں بھی میر صاحب کو تعریف ہوئی ہے. بہرحال چلیں لیکن یہ کہ یہ چیزیں پرزرو ہونی چاہیے. یہ ہمارا یہ اثاثہ ہے، ہماری بالکل. ہمارے آباء و اجداد جو یہاں پہ رہتے تھے یہ ان کی باقیات تھی، ان کو ریزرو ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلنا چاہیے ہاں کہ جی. یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے کیا نہیں ہوتا رہا ہے. کم از کم یہ اب آپ دیکھیں نا ادھر کیا لکھا ہوا ہے، کچھ ہے ادھر؟ کوئی معلومات نہیں ہے یہاں. صرف ادھر بورڈ لگا دینے سے کوئی کام نہیں ہوتا، ان پہ عملی اقدامات کرے. حکومت کو چاہیے سب سے پہلے روڈ پکی کرے. ادھر جو گیسٹ آتے ہیں ہمارے ٹورسٹ آئیں باہر سے، یہ پاکستان ہی کو فائدہ ہوگا نا، حکومت کو فائدہ ہوگا. عمران خان صاحب اتنا شور ڈالتے ہیں کہ میں ٹورزم پہ یہ کر دوں گا، وہ وزارتیں آپ دیکھیں جو ہماری وہ کیا کہتے ہیں سارے قدیمہ والی، انہوں نے آج تک میر صاحب آپ نے خود رستہ دیکھا. ہم ناظرین ہم آپ کو جاتے ہوئے رستہ بھی دکھائیں گے جی، رستہ بھی انشاءاللہ. چلیں. بڑی مہربانی. اور یہ ہم چونکہ آئے ہیں اس ویڈیو کو کم از کم لائک بھی کر دیں. ہاں میر صاحب کا یہ چینل ہے یوٹیوب پہ چینل ہے، نہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ جو چینل دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، اس چینل کو نئے آنے والے سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور اچھے اچھے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ کمنٹس بھی کریں. مہربانی. السلام علیکم جی.
لے کے جاتی ہے. ہاں خانپور ڈیم سے نکالی گئی نہر ہے. بس